طاعة الله. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام إياك والدماء وسفكها صلى الله على محمد وعلى آله. گرامی میں نے نہج البلاغہ کے عہد نامے کا نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ خطبوں کا ہے جس میں تقریباً 250 کے قریب 239 خطبے ہیں مولا امیر کے، اور پھر دوسرا حصہ مولا کے مکتوبات ہیں، خطوط ہیں، مولا نے جو خط لکھے ہیں اس میں 1 کم 80 خط ہیں، اور پھر کلمات قصار ہیں، مختصر جو مولا کے فرامین ہیں. کلمات قصار عربی میں کہا جاتا ہے، شارٹ سیئنگز، وہ تقریباً 450 کے قریب، کچھ میں زیادہ ہیں. تو دوسرا جو حصہ ہے مولا کے خطوط، اس میں خط نمبر 53 یہ جناب مالک اشتر کے نام ہے. جب مولا نے انہیں مصر کا گورنر بنایا، پہلے حضرت محمد ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو گورنر بنایا تھا، جن کو مولا نے خود پالا تھا، انہیں گورنر بنایا. لیکن حاکم شام نے عمر ابن عاص نے ملنے کے بعد حضرت محمد بن عمر کو شہید کیا اور انہیں گدھے کی کھال میں سی کے آگ لگا دی. یہ بھی خیال نہیں کیا کہ پہلے خلیفہ کے بیٹے ہیں، لیکن کیونکہ علی کے ساتھی ہیں، میں جملے نہیں پہنچا پا رہا ہوں، مسلمانوں کو کیونکہ بغض ہے علی کا، اب چاہے خلیفہ کا بیٹا علی کا ہو، انہیں خلیفہ کا بیٹا بھی پسند نہیں ہے، چاہے پہلے خلیفہ کا بیٹا ہو یا کسی اور کا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ علی کا ساتھی ہے تو ہمارے لیے واجب القتل ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں بچوں تک؟ مولا امیر علیہ السلام نے جب دیکھا نا مصر شروع سے بڑا اہم شہر تھا، پورا ملک ہے، مولا کا صوبہ تھا، تو مولا نے کہا کہ مجھے ایک ایسے آدمی کو میں اس کا گورنر بناؤں کہ جس کی مولا نے پھر لکھا مصر والوں ایسے کو بھیج رہا ہوں جس کی نگاہ عقاب کی ہے، دل شیر کا ہے، اسے مجھ سے وہ نسبت ہے جو مجھے رسول خدا سے تھی. وہ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات، جب دشمن کے مقابلے میں آتا ہے تو اس کے کبھی دل میں نہ لرزہ پیدا ہوتا ہے نہ خوف. جناب مالک اشتر جوان نہیں تھے، اگر یہ جملہ پہنچا پاؤں. دیکھیں جناب مالک اشتر جوان نہیں تھے، بزرگ تھے. اب پتہ چلا کہ جو حب علی رکھتے ہیں وہ عمر کا تعلق ہی نہیں ہے. میرے بھائی پہنچ کے میرے بچے
کہ جناب مالک اشتر جناب امیر سے بھی سن و سال میں بزرگ تھے. جناب امیر 60 برس سے زیادہ ہے، یعنی تقریباً 58 برس کے ہیں جب آپ نے خلافت سنبھالی. 3 جنگیں لڑی ہیں، تینوں جنگوں میں جناب مالک اشتر آپ کے سپہ سالار رہے، اور 67 برس کے تھے جناب مالک اشتر صفین میں. 67 ان کی ایج، 70 کے قریب تھے، اور 70 کے قریب تھے جب شہادت ہوئی. تو مولا نے ان کو بھیجا، اور وہ کیسے گئے؟ اپنی زوجہ کو ساتھ لیا، بیٹے ابراہیم کو ساتھ لیا. یہ جو کوفے کے باہر پورا شہر ہے، اور وہ سب لکھتے ہیں مالکی. تو اکثر شیعہ پوچھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں سارا علاقہ شیعوں کا ہے، تو یہ مالکی یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ مالک ابن حارث نقی الاشتر، حضرت مالک اشتر کی نسل سے مالکی ہے. میرے بھائی بچے پہنچ گئے. حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر نے وہیں پہ بسایا، اپنا کنبہ بسایا وہیں پہ. یہ جو آج مالکی لکھتے ہیں، جو عراق کے ایک وزیر اعظم جنہیں نوری المالکی، حضرت مالک اشتر کی نسل سے ہیں. بہت بڑے قاری گزرے ہیں، شیخ جعفر کاشف الغطاء. کاشف الغطاء جو خاندان ہے حضرت مالک اشتر کی نسل سے ہے. تو مولا امیر نے خط لکھا کہ میں ایک ایسے آدمی کو بھیج رہا ہوں. وہ صرف اپنی زوجہ کو لے کے، بیٹوں کو لے کے مصر چلے گئے. نہ ساتھ میں فوج تھی نہ لشکر. تھوڑی سی توجہ، فوج اور لشکر کے بغیر مصر گئے، فوج لے کے نہیں گئے. اب پتہ چلا علی اور علی کے غلاموں کو فوج کی ضرورت نہیں. محبت سے چلتے رہیے گا. میں نے کل مضمون بہت سخت الفاظ میں پڑھا تھا، لیکن میں آج نسبتاً اس کو بالکل سادہ فضائل کی شکل میں پیش کروں گا. تو مولا امیر علیہ السلام نے ان کو بھیجا، پھر خط لکھا، مالک حکومت کیسی کرنا، میں کیا چاہتا ہوں حکومت کیسی ہو. تو اس میں مولا نے بہت تفصیل سے لکھا. پوری دنیا کا کوئی بھی حکمران پڑھے گا تو سبق ضرور لے گا. مرحوم علامہ رشید ترابی، نام سن رکھا؟ کراچی کے سب سے بڑے خطیب تھے. 1973 میں ان کا انتقال ہوا. علامہ رشید ترابی نے پاکستان بننے سے پہلے عربی سے اس خط کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کو پیش کیا. نہیں ہے سارا مجمع. قائد اعظم محمد علی جناح نے اسی خط کو پڑھنے کے بعد کہا تھا میری حکومت ان خطوط پہ استوار ہوگی. پاکستان کے تمام حکمران، چاہے فوجی حکمران ہو، سیاسی حکمران ہو، فکری حکمران ہو، غیر فکری، سب مانتے ہیں قائد اعظم سے بڑا اسٹیٹسمین نہیں گزرا. قائد اعظم سے بڑا پاکستان کا اسٹیٹسمین نہیں گزرا، ریاست کا علم بردار نہیں گزرا. کبھی سوچا اتنا بڑا ریاست کا علم بردار اسٹیٹسمین کیوں نہیں گزرا؟ کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح مولا امیر کے نہج البلاغہ کے اس خط کی پابندی کرتے تھے. پاکستانیوں پابندی شروع کر دو، آپ کو بھی عزت ملنے لگے گی. میرے جملے پہنچ رہے ہیں میرے بچوں تک؟ میرے بھائی میرے بزرگ ان جملوں پہ غور کریں گے. تو مولا نے یہاں پہ اصول دیے کہ حکومت کیسے کرنی ہے. میں نے کافی پیش کیے تھے گزشتہ برس کہ جب فوج بناؤ تو کیسی بنانا، فوج کا سپہ سالار بناؤ. اگر یاد ہو میں نے پچھلے سال پڑھا تھا سپہ سالار کی کیا، میں وہ دہراؤں گا نہیں، جو پچھلے سال پڑھ چکا. پھر قاضی جو جج بناؤ اس کی شرائط کیا ہونی چاہیے. کل میں نے جملہ جو نہیں پچھلے سال پڑھا تھا وہاں پہ پیش کیا. ابھی میں درمیان کے سارے جملے چھوڑ کے آگے جا رہا ہوں اور پھر واپس آؤں گا موجودہ حالات کے تناظر میں. مولا فرماتے ہیں کیا کہ اے مالک والدماء، اے مالک خون نہ بہائیے گا. پھر آگے خود ہی بتاتے ہیں وصف کو، خون صف یعنی بہانا، قتل کرنا، لوگوں کو مارنا. کیا ہوگا مالک بغیر حلھا، لیکن شرط لگا دی وہ خون جو ناحق بہایا جائے، جو خون بہانا حلال نہ ہو وہ خون نہ بہائیے گا. زمین پہ جب کسی بے گناہ کا خون بہ جاتا ہے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں. مالک کبھی بھی بے گناہ کا خون نہ بہائیے گا، چاہے مسلمان نہ ہو. آپ لوگ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں. مولا فرما رہے ہیں جو پہنچ گئے میرے بھائی میرے بچے غور کریں گے. مولا فرماتے ہیں چاہے مسلمان کا خون نہ ہو، بے گناہ کا خون نہ بہائیے گا. رسول اسلام نے یہاں تک فرمایا اگر شکار کھیلنے جاؤ تو نماز قصر نہیں پڑھ سکتے. قصر نماز کے لیے شرط یہ ہے سفر مباح ہو. مباح یعنی جائز. اور جو جانوروں کو صرف کھیلنے کے لیے شکار پہ جائے اس کا سفر جائز نہیں.
جانوروں کو بھی بے خطا مارنا، جو میرے بھائی میرے بچے پہنچ گئے وہ جیتے رہے، جانوروں کو بھی بغیر وجہ کے مارنا گناہ ہے۔ اور آج دنیا بھر میں لوگ خون بہا رہے ہیں، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ واقع ہے ذہنوں میں آپ کے حضرت ادریس کا، نبی ادریس کا، تفصیل کا وقت نہیں ہے میرے موضوع سے متعلق، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت ادریس نے اپنی امت کا بائیکاٹ کر دیا، پہاڑ پہ چلے گئے، پروردگارہ جب تک یہ توبہ نہیں کرتے میں نہیں آؤں گا۔ جانتے کیا کیا تھا؟ ایک قتل کیا تھا۔ جناب ادریس کے نزدیک ایک قتل جو بے گناہ کا ہو اس کا نتیجہ یہ ہے امت کو بائیکاٹ کر دو۔ آج ایک ایک دن میں کئی کئی قتل ہو جاتے ہیں اور بولنے والا کوئی نہیں۔ میں نے جو کل جملے کہے تھے میں پیش کر رہا ہوں کہ مولا حضرت مالک اشتر سے متعلق بنا ہے، مالک ایاکا، خبردار خون نہ بہائیے گا، اور اگر کبھی کافروں سے یا کسی سے آپ کا عہد و پیمان ہو جائے، ابھی عہد و پیمان ہوا ہے نا جنگ بندی کا، سیز فائر ہو گیا، جنگ بندی ہو گئی تو عہد و پیمان ہوا۔ اگر میرے بچے تو غور سے سن لیں، اگر کوئی دشمن بھی جنگ کے دوران کہہ دے جنگ بند کر دو، ہم صلح صفائی کے لیے تیار ہیں، ہم صلح کے لیے تیار ہیں، مالک مان لینا۔ جو پہنچ رہے ہیں، دشمن بھی کہے جنگ روک دو صلح کر لو تو مان لینا، دشمن بھی کہے چاہے یہودی ہو۔ پتہ نہیں میرے لوگ، میرے بچے، میرے بھائی پہنچ رہے ہیں نہیں؟ اگر کافر بھی کہے جنگ بندی کرو صلح کر لو تو مان لینا، خون نہ بہانا۔ مالک اگر دشمن سے بھی عہد و پیمان کرو تو عہد کو مت توڑنا۔ توجہ، مولا حسن نے عہد کیا، مولا حسین نے نہیں توڑا۔ توجہ، جو میرے بھائی بچے پہنچ گئے، بھئی عہد میں بہت زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا، اشاروں میں پہنچ جائیے گا۔ مولا حسن علیہ السلام کا عہد کس سے تھا؟ پہنچ گئے حضرت؟ مولا حسن راضی نہیں تھے، جنگ کی باتیں کر رہے تھے۔ کیوں عہد کیا؟ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ آپ نے کیا کیا؟ دستخط کیا، آگے کچھ نہیں لکھا۔ پہلی شرط میرے بابا کی توہین بند کرو، پہلی شرط قرآن اور سنت پہ عمل کرنا، دوسری شرط میرے بابا کی توہین نہ کرنا۔ پہلی شرط قرآن اور سنت پہ عمل کرنا، یہ اس سے کہا جاتا ہے جو قرآن اور سنت پہ عمل نہ کر رہا ہو۔ جو پہنچ گئے، جو پہنچ گئے، میں نے نام نہیں لیا، مولا نے عہد کیا۔ مولا حسین نے کہا میرے بھائی نے عہد کیا تھا، میں اس عہد کا پاس رکھوں گا۔ مالک اگر کافر سے بھی عہد کرو کبھی عہد نہ توڑنا، وہ جیسا بھی ہو اپنے معیار کو دیکھنا، میں نے عہد کیا۔ غور سے سنیے گا، اگر کافر بھی صلح کے لیے کہے صلح کر لو، جنگ بند کر لو، اشارے میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور مجھے توقع ہے کہ ایک بچہ بھی پہنچے گا۔ مولا کی 3 جنگیں ہیں اپنی خلافت کے دوران، جمل، صفین اور نہروان۔ ذہنوں میں ہے؟ جمل، صفین، شام۔ اذان گرامی، اب صفین کی جنگ ختم ہو رہی ہے، 1.5 سال کے قریب جنگ جاری ہے، اور شام کا حاکم کہہ رہا ہے یا علی صلح کر لیجئے۔ میں مولا کے پہلے مکتوب کے جملوں کو مکمل کر دوں اور میں پھر فوراً دلیل دوں گا میرے اپنے بچوں کے لیے، تاکہ کسی ذہن میں کوئی شبہ نہ رہے۔ مولا فرماتے ہیں مالک اگر دشمن بھی کہے صلح کر لو، صلح کر لیجیے گا، وہ شرائط لکھے اگر تمہیں قبول ہو ان شرائط کی پابندی کرنا، عہد نہ توڑنا، لیکن مالک صرف ایک صورت میں آپ کو اختیار ہے صلح نہ کریں، صرف ایک صورت میں، اگر یہ پتہ ہو کہ دشمن صلح کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے۔ پتہ نہیں لوگ پہنچے، جو میرے بھائی بچے پہنچ گئے، اگر کوئی دشمن اس لیے کہے صلح کر لو کہ وہ دھوکہ دے سکے، کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ ابھی تو ہم پٹ رہے ہیں، ابھی تو ہم مار کھا رہے ہیں، صلح ہو جائے گی تو ہمیں تیاری کا موقع مل جائے گا۔ میں کہہ رہا تھا کہ میں پڑھ کے آگے چلا جاؤں گا، آپ
حالات مجھے پورا پڑھا کے ہی چھوڑیں گے، اور آپ کو بتا دیے مجھے پھر جانا اگلے مہینے واپس لندن. میں جہاں رہ رہا ہوں کفرستان ہے، سارے دشمنوں کے درجے میں رہ رہا ہوں، میں وہاں پہ بھی کھل کے بولتا ہوں. میرے جمعے کے خطبے ہوتے ہیں لائیو جاتا ہے، انگریزی میں خطبہ دیتا ہوں، اردو میں نہیں، گجراتی میں نہیں، فارسی یا عربی میں نہیں، انگریزی میں خطبہ دیتا ہوں، کھل کے بولتا ہوں نام لے کے. ڈرنے والا میں بھی نہیں ہوں. کئی مرتبہ جو مار کھا رہا ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے روک دو، یعنی میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں. توجہ، مولا نے فرمایا تھا اگر دشمن دھوکہ دے تو جنگ نہ روکنا. آج بہت سے مسلمان کہتے ہیں ارے شام والے سب کہہ رہے یعنی جنگ روک دو، جنگ روک دو، صلح کے لیے تیار ہیں. مولا کہہ رہے نہیں، جنگ جاری رکھو. اپنی فوج مخالف ہو گئی مولا علی کے، اور وہ کون بنے پھر؟ خوارج. خوارج سمجھتے ہیں؟ خارجی. خارجی ابھی آپ بھی نہیں سمجھتے، پاکستانیوں کو تو سب سے زیادہ سمجھنا چاہیے. خوارج یعنی جو ایمان کے خلاف خروج کرے، جنگ کے لیے باہر آ جائے، اسے کہتے ہیں خارجی. خوارج وہ مولا کے خلاف ہو گئے، اپنی فوج یا علی وہ قرآن نیزوں پہ بلند کر کے کہہ رہے ہیں جنگ روک دو، ہم صلح کے لیے تیار ہیں، اور علی کہہ رہے ہیں جنگ جاری رکھو. مولا نے کہا تم جانتے نہیں ہو وہ جو قرآن دکھا رہا ہے، اگر قرآن کو مانتا ہوتا تو مجھ سے لڑنے کیوں آتا؟ قرآن کو مانتا ہوتا تو مجھ سے لڑنے کیوں آتا؟ یہ جس قرآن کو نیزوں پہ اٹھا کے لا رہا ہے وہ قرآن صامت ہے، اور میں قرآن ناطق ہوں، میں بولتا ہوا قرآن ہوں. یہ مجھ سے لڑنے آ رہا ہے، تمہیں قرآن دے کے دھوکہ دے رہا. اب پتا چلا کئی لوگ لمبی داڑیاں رکھ کے سجدوں کے نشان بنا کے قرآن اٹھا کے ہوتے پکے منافق ہیں. ربائی کا وقت نہیں، میں کل 1 گھنٹہ لیٹ پہنچا ہوں، میری جان ربائی کے نہیں، صرف نعرہ. میں کل 1 گھنٹہ لیٹ پہنچا ہوں. یا علی یا علی یا علی. برا نہ بنائے میرا کوئی بھی بچہ، میرا بھائی، میں جانتا ہوں محبت میں ربائی پڑھنا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی، مولا کائنات نے فرمایا اگر کوئی کہے صلح کر لو، فوراً صلح کر لینا، جو عہد و پیمان لکھو اس کے پائبند رہنا. بس مالک بس ایک وجہ سے اجازت دے رہا ہوں دشمن سے صلح نہ کرنے کی. اگر دشمن صلح کے دھوکے میں تمہیں صلح کی دعوت دے رہا ہو، دے دھوکا رہا ہو تو صلح نہ کرنا. آج اب میں کھل کے پڑھ رہا ہوں، اب میں یہاں رک نہیں سکتا. 2 جنگیں ہوئی ہیں اس سال، میں نے کل وہاں اشارہ کیا تھا. ایک پاکستان کی ہندوستان سے 3 دن، ایران کی اسرائیل سے 12 دن. بھئی یہ 2 جنگیں ہوئی ہیں، دونوں میں فتح مسلمانوں کی ہوئی. پاکستان
کی ہندوستان پہ، ایران کی اسرائیل پہ، صرف اسرائیل پہ نہیں، چھپے ہوئے سارے دشمنوں پہ فتح. ایسا ہی ہے عزیزان گرامی. سن لیجئے، دونوں دشمن، تینوں دشمن، سارے دشمن تیاری میں، سارے دشمن تیاری کر رہے ہیں. اور اب وہ کہہ رہے ہیں اگلا جو ہم حملہ کریں گے پہلے جیسا نہیں ہوگا. انہیں یہ نہیں پتا بدر میں آنے والے کہہ رہے تھے احد میں علی سے بدلہ لے رہے ہیں. اپنے لوگ ہیں یا نہیں ہے؟ احد کے بعد کہنے لگے ہم خندق میں بدلہ لے لیں گے. وہ قریش تیاریاں کر کر کے آتے رہے جنہیں بچپنے سے علی سے پٹنے کی عادت پڑ چکی ہے. لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے بھائی. وہ ابو سفیان کی حضرت ابو سفیان کا ہوں کیا تو اللہ گرامی. اب وہ اس نے منصوبے بنانا کہتے نا اسلام کے خلاف، رسول خدا کے خلاف. وہ بار بار بچوں کو کبھی بھیج دیتا تھا پتھر مارنے. تو اب ایک مولا امیر اس کو بہت کم سن تھے، 10-11 برس کے تھے. تو جناب امیر علیہ السلام جاتے تھے تو سارے بچے مار کھا کے گھر پہنچے. مکے کے ہر گھر میں علی علی ہو رہا تھا. تو ابو سفیان نے سارے لوگوں کو جمع کیا، بچوں کو لے کے آؤ. اتنے تم بچے ایک بچے سے پٹ کے آ گئے؟ تم میں بڑے بڑے جوان لڑکے ہیں، قد آور ہے، تم مارتے کیوں نہیں اسے؟ کہا تجھے نہیں پتا، جب وہ آنکھیں کھول کے دیکھتا ہے نا جمل اور صفین، خاص طور سے صفین میں جب جا رہے تھے. جمل کی تو جنگ ایسی تھی کہ وہاں کو تیاری وغیرہ کا موقع نہیں تھا. یعنی لشکر آ گیا، مولا نے کہا چلو اب آ گئے ہیں تو چلو شجاعت کے جوہر دکھا دیتا ہوں. میں اپنے اللہ سے کہہ رہا ہوں، مولا کے الفاظ نہیں ہیں. چلو 20,000 لوگ آئے ہیں تو کوئی بات نہیں. مولا نے کہا جو بھاگے انہیں بھاگنے دینا، کسی کے پیچھے نہ جانا. جنگ کے اصول بتا رہے ہیں کہ بھاگے اسے بھاگنے دو، جب تک کوئی حملہ نہ کرے، خود نہ آئے مارنے، تب تک اسے قتل نہ کرنا. اور جیسے ہی مولا صفین میں آئے، مولا نے کہا کوئی حملہ کرے نہ کرے، بڑھ بڑھ کے مارنا، جو بھاگے اسے بھاگنے نہ دینا. کسی نے کہا مولا جمل میں آپ نے کہا تھا جو بھاگے بھاگنے دو، صفین میں فرما رہے بھاگنے نہ دو. مولا فرق کیا؟ کہ جمل میں مسلمان آئے تھے دھوکہ کھا کے کہ شاید ماں حق پہ ہو. پہنچ رہے ہیں مسلمان تھے مسلمان دھوکہ کھا کے آئے تھے، ماں ہے شاید حق پہ ہو. انہیں بھول گیا تھا، پیغمبر فرما گئے علی مع الحق. اس لیے مولانا کا جو بھاگ رہا ہے بھاگنے دو، مسلمان ہیں. میں اپنوں پہ تلوار نہیں اٹھاتا، دھوکہ کھا کے آئے ہیں باطل، لیکن ایسے زیادہ ہو کے نہیں پڑھ سکتا. صفین میں مولا صفین میں یہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی تو کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی تو کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. مولا نے کہا چاہے یہ کلمہ پڑھتے ہوں، چاہے ہاتھوں میں قرآن لائے ہوں، تم نہیں سمجھو گے یہ ہیں منافق، لباس اسلام کا اوڑھ رکھا، انہیں جینے نہ دینا، نسلوں میں کفر چلاتے رہیں گے. اگر آج خوارج نظر آئے سمجھ لو کوئی یزید کی نسل ہے. بھائی میں جو پیش کر رہا ہوں مجھے تو یہ کہا جذباتی کر رہے ہیں، ابھی وقت ہے نا. اللہ نے گرامی جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، دشمن تیاری میں ہے. آپ کے ذہنوں میں ہے خندق میں سارے قبیلے مل کے آئے تھے. ایک ہی دفعہ چلو مشرکین
مولا علی کا فرمان حدیث میرے بچوں کے لیے خاص طور سے، الکفر ملت واحدہ، یہ حدیث میں نے ترجمہ نہیں کیا، میرے بہت سے بزرگ پہنچ گئے، مولا فرماتے ہیں الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت ہے، یہ نہ دیکھنا یہ بت پرست ہے، یہ صلیب لگا کے آیا ہے، یہ ستارے بنا کے آیا ہے، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے، کہ جتنے مرضی اصول بنا کے آئیں یہ سب ایک ہے، تمہارے مقابلے میں ایک ہے۔ اسی لیے جب سارے جمع کے ہو کے آئے تھے تو سرور کائنات نے فرمایا تھا برز الایمان کلہ علی الکفر کل، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا، اور گئے اکیلے مولا علی تھے، پہنچ رہے ہیں آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا، اور آج میں کہہ دوں آج کل ایمان کے ماننے والے میرے جملے پہنچ رہے ہیں، سارا کفر ایک ہے۔ آج ہندوستان تیاری میں، اسرائیل تیاری میں، وہ سمجھ رہے اب کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، خاطر غفلت لینا رہے، ادارے اگر سن رہے ہیں یہ پیغام سن لیں، تیاری کیجیے۔ چھٹے مان کی حدیث ہے کہ سرور کائنات فرماتے تھے اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو، کہ یا رسول اللہ جنگ تو ختم ہو گئی، کل گھوڑے تیار رہیں گے تو دشمن ڈرا رہے گا، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں، گھوڑے تو تیار ہیں دشمن ڈرا رہے گا، ان کے گھوڑے تیار ہیں، یہ کبھی بھی جنگ کے لیے تیار رہیں گے۔ عزیزان گرامی کبھی خواب غفلت میں نہیں جانا چاہیے، دشمن دن رات تیاری کر رہا اور جنگ ہوگی، دوبارہ وہی فیصلہ ہوگا جو ہمارے حق میں ہوگا۔ خدا کا واحد میں جذبات میں نہیں بول رہا، سوچ سمجھ کے کہہ رہا، جتنا مرضی نقصان ہو فتح ہماری ہے، دشمن کو سوچ سمجھ کے آنا چاہیے وہ لڑنے کس سے آ رہا ہے۔ ابھی تک پاکستان میں سب سے بڑے تمغے کا نام ہے نشان حیدر، میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ نشان حیدر سب سے بڑا تمغہ، اور ہمارے یہاں آج بھی جب حملہ کرنے، آج تو نہیں، آج تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ابتدائی 30-40 برس جب بھی جنگ ہوتی تھی تو حملہ کرنے میں جب سکھاتے تھے تو کہتے تھے کہ حملہ کرتے ہوئے کہو حیدر، نعرہ حیدری کو دوبارہ شامل کر لی تھی تاکہ دشمن سے جو ہو، تاکہ دشمن پہ روب قائم رہے۔ اللہ کے نامی وقت بہت دیر سے گزر رہا ہے، اللہ کے نامی میں یوٹیوب پہ پیش کر رہا ہوں کہ ہمیشہ صلح کریں، پائبند رہیں، لیکن اگر دشمن دھمکی دینے لگے ہم دوبارہ حملہ کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، کبھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ جملہ سن لیجیے گا، ہندوستان کے ہندوؤں کے پاس نا تصور شہادت نہیں، کچھ میرے بھائی بچے پہنچ گئے ہیں، تصور شہادت نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں جب ان کے سپاہی فوج میں مارے جاتے ہیں، جانتے ہیں کہتے ہیں شہید، ان سے پوچھو یہ عربی کا لفظ ہے، آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کب مسلمانوں نے سکھایا، اب پتہ چلا جو شہادت کا تصور اسلام نے دیا ہے وہ کہیں نہیں۔ توجہ، اور شہادت کے خواہاں اسلام میں پائے جاتے ہیں، ضربت لگ بھی جائے تو گالی نہیں بکتے، رب الکعبہ، یہ حسین ابن، یہ مولا علی کا جملہ، یہ حسینیوں کا جملہ ہے، ہم لوگ موت سے نہیں ڈرتے۔ میں ایک اور یہاں پہ جملہ کہوں گا کہ سارے اس وقت دنیا کے لوگوں کو بتا دو، ہمارے یہاں اگر کہہ دیا جائے نا جلوس میں خطرہ ہے، مجلس میں خطرہ ہے، تو زیادہ مومن آتے ہیں۔ ہم خطروں سے کھیلتے ہیں، ڈرتے نہیں۔ حضرت گرامی ڈرتے نہیں ہیں موت سے، ڈرتی ہے ہم سے موت۔ مجھے نہیں معلوم کہ شاعر کا، لیکن جملہ شعر صحیح ہے، ڈرتے نہیں ہیں موت سے، ڈرتی ہے ہم سے موت، ہم لوگ کربلا سے کفن لے کے آئے۔ اللہ نے گرامی، اس وقت دنیا بھر میں تیاریاں ہیں اور ماحول سج رہا ہے،
اور آخری جو دور ہے جو مارکا ہے وہ حسینیوں کا ہے. میں نے ایک جملہ کئی برس پہلے پڑھا تھا، آج پورے پاکستان میں سارے علماء ذاکرین اس جملے کو پڑھ رہے ہیں، دوبارہ اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں. آخری زمانے میں صرف 2 خیمے ہوں گے، صرف 2 خیمے، ایک حسینیوں کا، دوسرا یزیدیوں کا. اب سب کو خود ہی فیصلہ کرنا ہے، حسین کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہو یا پھر یزیدیوں کے ساتھ جہنم میں جانا چاہتے ہو. عزیزان گرامی، آپ کے سامنے سب سے بڑی مثال ہے. علماء میں اختلاف ہے لیکن صحیح روایت یہ ہے. وقت ہے تمام میں مسائل کیا 2 محرم کو سید الشہداء کربلا پہنچے. 2 محرم آپ شعبان ماہ رمضان شوال ذیقعدہ آپ نے مکے میں گزارے اور پھر یوم عرفہ یوم ترویہ آپ نے مکے سے کوچ کیا کربلا کی. اختلاف ہے لیکن صحیح روایت یہی ہے کہ 2 محرم کو کربلا پہنچے. آج 2 محرم کو 61 ہجری میں کربلا معلیٰ پہنچے. روایات بہت زیادہ اہل سنت نے بھی روایت لکھی ہے کہ جیسے ہی مولا حسین علیہ السلام کربلا پہنچے تو آپ کی سواری کربلا پہنچتے ہی روک گئے. مولا کے پاس متعدد سواریاں تھیں، کئی گھوڑے تھے، اونٹ تھے. المیمون رسول خدا کی جو براق سفید رنگ کی سواری تھی، بہت خوبصورت گھوڑا تھا رسول خدا. المیمون مولا کے پاس، مرتجز جناب امیر المومنین علیہ السلام کی سواری مولا حسین کے پاس. میرے جملے پہنچ رہے ہیں میرے بچوں تو مولا، اب یہ ایک روایت ہے، مجھے نہیں معلوم کس حد تک صحیح ہے لیکن روایت ہے، مولا کی سواری روک گئی. آپ جانتے نا امام ابن الغیب کے بارے آپ نے کہا میری سواری بدل دو. اب سارے متوجہ ہو گئے، آپ کے اصحاب انصار اہل بیت. مولا کی سواری رک گئی. مولا نے سواری کر دی، دوسری سواری پہ سوار ہوئے. مولا صرف اشارہ کرتے تھے، سواری چلتی تھی. یہ سواری عام سواری نہیں، یہ خاص. دوسری سواری نہیں چل رہی. تیسری سواری مولا نے جب 7 سواریاں رکھی بھی سوال کیا، اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ نینوا. مولا نے کہا ہاں نام ہے لیکن اس کا ایک اور نام ہے. کہا غازریہ کا اور نام کرتے رہے. ایک آدمی نے کہا مولا اسی سرزمین کا نام ہے کربلا. مولا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنے میں جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے جناب عباس علیہ السلام کو بلایا. ابھی میں پڑھنا چاہتا ہوں، تفصیل سے پڑھوں گا، سب سن لیجیے گا. جناب عباس کو بلایا. آپ کو پتا ہے نا جناب زینب ام کلثوم کو جناب عباس سے بہت زیادہ محبت ہے. بہت زیادہ چھوٹے تھے، 22 سال چھوٹے تھے جناب زینب سے جناب عباس، 34 برس کے کربلا میں. لیکن دونوں بہنوں نے ماں بن کے پالا تھا جناب عباس. دونوں بہنوں کو شدید محبت تھی جناب عباس. تو جناب ام کلثوم نے آواز دی عباس. مولا مولا جی جی جی. عباس میرے بھائی حسین سے کہو یہاں سے پوچھ کر جائے، جب سے رکے ہیں میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، میرا دل منہ کو آ رہا ہے، میرے آنسو نہیں روک رہے. یہ روایت مستند ہے، بہت مستند روایت ہے. جناب عباس نے مولا کی خدمت میں عرض کی، مولا بی بی فرما رہی ہے جناب ام کلثوم یہاں قیام نہ کیجیے، میرا دل دھڑک رہا ہے، مجھے بار بار رونا آ رہا ہے. اور جناب سید الشہداء نے فرمایا عباس میری بہنوں سے کہہ دو ہاں ہونا محلو اذان ہے، یہ ہمارے قتل کی جگہ، ہمارے قافلے کے لوٹے جانے کی جگہ، یہاں ہمارا پانی بند کر دیا جائے. بس صحیح تفصیل سے سنیے گا.
یہ 10 دن کوئی رونے میں بخل نہ کرے، جتنا کھل کے رو سکے روئے۔ بچوں کو ابھی سے ادب سکھائیں، مدارس میں رونے ضرور، آنسو ضرور بہائیں۔ اللہ نے ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے ابھی 2 ہی محرم ہیں جب پہنچے، دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے۔ سید الشہداء نے کہا دیکھو غور سے دیکھو، کوئی آ رہا ہے، کہا کوئی پرچم لیے ہوئے ہیں، درختوں کی ٹہنیاں ہاتھوں میں ہیں۔ مولا نے کہا غور سے دیکھو، فوجی ہیں۔ کہا ہاں مولا ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، نیزے۔ جیسے ہی قافلہ پہنچا 1000 کا لشکر تھا، سب کی زبانیں لگا رہی تھی پیاس سے۔ مولا حسین سے پیاس برداشت نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے جیسے دیکھا پیاس کے آواز کا عباس ان سب کو پانی پلا دیجیے۔ بس بھائی ابھی جیسی جناب عباس نے آواز سنی، سب کو پانی پلانے لگے۔ آخری جو سپاہی تھا نا، وہ اپنی اونٹنی کو بٹھا نہیں پا رہا تھا، مولا حسین خود آگے بڑھے، اس کی اونٹنی کو بٹھایا، ہاتھوں سے پانی پلایا۔ ساقی کوثر کی نسل ہے نا، ساقی کوثر کے بیٹے ہیں۔ مولا حسین سے کسی کی پیاس برداشت نہیں ہو گئی۔ مولا نے کہا اس کی اونٹنی کو بھی پانی پلائیے، پانی پلایا۔ مولا نے آواز کھول، ظہر کا وقت ہو گیا، میں اپنے انصار کے ساتھ یہاں نماز پڑھ لیتا ہوں، تو اپنے لشکر کے ساتھ وہاں نماز پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ بولنے کا حسین آپ نواز ہے، رسول ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں الگ نماز پڑھاؤں؟ یہ ممکن نہیں ہے، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ سارے لشکر نے مولا حسین کے پیچھے نماز پڑھی۔ جیسے ہی نماز تمام ہوئی، مولا حسین نے آواز دی عباس میری سواری لا دیجیے۔ جناب عباس اور جناب کو لے کے آئے، مولا سوار ہوئے۔ اگر دیکھ سکیں سب مل کر دیکھیے گا، جیسے ہی مولا گلجنا پہ سوار ہوئے بہت تیزی سے آگے بڑھا، مولا کی گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا، کہا حسین میں جانے نہیں دوں گا، میں گرفتار کرنے آیا ہوں۔ مجھے عبید اللہ بن زیاد نے بھیجا ہے کہ میں آپ کو کوفے نہ آنے دوں، گرفتار کرنے آیا۔ مولا نے ایک مرتبہ خود کو دیکھا، فرزند زہرا کو جلال آیا۔ مولا نے ایک مرتبہ غلط آواز سے کہا غلط تو تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تجھے نہیں پتا میں علی و بطول کا بیٹا ہوں، نبی کا نواسا ہوں، تو میرا راستہ روکے گا؟ ایک مرتبہ خود نے غصے سے جناب سید الشہداء کو دیکھا، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر ایک مرتبہ کہا حسین اگر پورے عراق میں آپ کے سوا کسی اور نے مجھ سے کہا ہوتا کہ میری ماں میرے غم میں بیٹھی، میں یہی جملہ پلٹا کے اسے کہہ دیتا، لیکن میں کیا کروں، آپ کی ماں فاطمہ، میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا۔ اب آپ سمجھ گئے مولا کیا کہہ رہے تھے؟ مولا جانتے تھے کہ میرے انصار میں سے ہے۔ مولا نے نام اس لیے لیا تھا تاکہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو، اور کس سے ہاتھ اٹھانے جا رہا ہے؟ یہ فاطمہ الزہرا کی نسل ہے، فاطمہ کے لال ہے۔ بس میں بہت دل سے گزروں گا۔ جناب حکم نے مولا حسین کا راستہ روکا۔ مولا نے جناب عباس سے کہا یہاں خیمے نصب کر دیجیے۔ تفصیل سے پڑھوں نہ پڑھوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے جب خیمے نصب کر دیے نا، تو حکم کا قافلہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ کہا حسین فرات سے اپنے خیموں کو اکھاڑ دیجیے۔ بس یہ جملہ کہنا تھا۔ جناب عباس نے ایک مرتبہ جناب سید الشہداء کے سامنے کھڑے ہو کے عرض کی مولا اجازت ہے میں انہیں دیکھ لوں؟ 1000 ہی کا تو لشکر ہے، یہ آپ سے میرے سامنے کہیں حسین خیمے اکھاڑ دیں؟ مولا مجھے اجازت دیجیے میں ان سب کو دیکھ لیتا ہوں۔ جناب سید الشہداء نے جناب عباس کے سینے میں ہاتھ رکھا، کہا میرے بھائی میں پہل نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں چاہتا کوئی لکھے حسین ابن علی نے پہل کی تھی، عباس ہم پہل نہیں کریں گے۔ جناب عباس کے ذہن میں بات بیٹھ گئی ہم پہل نہیں کریں گے۔ جیسے ہی 9 محرم کو حملہ ہوا تو جناب سید الشہداء جناب زینب کے ساتھ تشریف فرما تھے، جناب عباس تشریف لائے، طبری اہل سنت کے مورخ ہیں، انہوں نے بھی لکھا ایک مرتبہ جناب عباس آئے، کہا مولا حملہ ہو گیا۔ دیکھیں روایت الفاظ بتاتی ہے، انداز نہیں۔ مولا
ایک رات رک جائے. مولا ایک رات کی مہلت دے رہے ہیں, جو آنے والے ہیں انہیں تو آنے دو, ابھی میرے چند افراد رہ گئے ہیں, جب وہ پہنچ جائیں گے تو پھر شہادت ہوگی. بس میں نے تمام کر دیا. ایک مرتبہ فجر سے پہلے جناب حور کے کانوں میں آواز آئی خیام حسینی سے, العطا, کوئی بچی رو رو کے کہہ رہی ہے العطا العطا, آئے پیار آئے پیار, کوئی پانی پلا دو. جناب حور کے کانوں میں آواز آئی, برداشت نہیں. ایک مرتبہ کہنے سے باہر آئے, عمر سعد کے خیمے میں گئے. سوال کیا ہے عمر سعد, کیا بات ہے تم صبح میں 10 محرم کو جنگ کرو؟ عمر سعد نے کہا کہ یہ چند افراد ہیں, کتنا بڑا ہم لشکر لائے ہیں, ہم ان کے سر قلم کر دیں گے, بازو قلم کر دیں گے, ہم ان کا پانی بند کر چکے ہیں, انہیں سب کو مار دیں گے. جناب حور نے جب یہ سنا تو ایک مرتبہ کہا اے عمر سعد, یہ نبی کا قربان ہے, یہ آل رسول ہے, کیا کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ اگر حسین بیعت نہ کریں تو تم انہیں راستہ دے دو, چلے جائیں. کہا نہیں, عبید اللہ نے جا کر یہی حکم بھیجا کہ انہیں قتل کر دیا جائے, اگر بیعت نہیں کرتے تو مار دیا جائے. ایک مرتبہ جناب حور کانپتے ہوئے خیمے سے باہر نکلے, عمر سعد کے خیمے سے کانپتے ہوئے, اگر بس آخری میں 5 منٹ کی زحمت دوں گا, اگر سب دیکھ لیں. جیسے ہی خیمے سے باہر نکلے جناب حور تو ایک آدمی اپنے گھوڑے کو لے کر رہا تھا. جناب حور نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا حور دیکھتے نہیں, گرمی کتنی زیادہ ہے, میں اپنے گھوڑے کو فرات پہ پانی پلانے جا رہا ہوں. جناب حور کے آنسو بہنے لگے. جانور تو پانی پینے ہیں لیکن آل رسول کا پانی بند ہے. نبی کی نوازیاں, فاطمہ الزہرا کی پوریاں پانی کے لیے رو رہی ہیں. بیٹا مجھے پانی دینا. بس بھائی آج موسم بہت خراب تھا, پھر بھی اتنا مجمع آیا ہے. ہاتھ جوڑ کے میں مسائل مکمل کر رہا ہوں, پھر آپ سے بات ہے, ہر آنکھ میں آنسو آئے گا. مجھے 5 سے 10 منٹ آپ کو زحمت دینا ہے. جناب حور علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے اس لشکر سے نکلے, جناب سید الشہداء کی طرف بڑھنے لگے. بیٹے نے سوال کیا, میں نے آج دوبارہ روایت دیکھی ہے مقتل میں, جناب حور کے بیٹے نے سوال کیا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہوں. کہا بابا جنت کہاں ہے؟ کہا جنت حسین کے علی کے پاس ہے. کہا بابا جنت میں تنہا جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا جنت میں چلنا ہے تو چلو میرے ساتھ. کہا بابا میں ساتھ چلوں گا. ایک روایت میں نے آج ہی دیکھی ہے, جناب حور نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے اور بار بار, یعنی شرمندگی کی علامت, بار بار کہتے ہیں اے حور تو نے نبی کے نواسے کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا, حور تو حسین کا مجرم ہے. جناب حور کا بھائی مصعب بھائی ہے, نام ہے مصعب, وہ بھی آیا. بھیا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں حسین کی طرف. غلام آیا, 4 افراد جناب حور کا بھائی, بیٹا اور غلام ساتھ چلے. ایک مرتبہ جناب حور نے کہا بیٹا ان آنکھوں نے حسین کو غضب سے دیکھا تھا, میری آنکھوں کو بند کر دو, میں کتنا ظالم ہوں, میں کیسے حسین کے سامنے جاؤں گا. بس ایک مرتبہ چلنے لگے جناب حور. وہاں جناب مولا حسین نے آوازی عباس استقبال کیجیے مہمان آ رہا ہے. جناب عباس کا بہت روب تھا. جیسے جناب عباس کو آتا دیکھا نا تو حضرت حور نے پوچھا بیٹے سے بیٹا کون آ رہا ہے؟ کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے, کوئی بہت بڑا آ رہا ہے. کہا بابا عباس ابن علی آ رہے ہیں. کہا بیٹا عباس ابن علی سے کہہ دو ہم لڑنے نہیں آ رہے, توبہ کے لیے آ رہے ہیں. جناب مولا عباس نے فرمایا حور میں استقبال کے لیے آ رہا ہوں. جناب حور کے آنسو بہنے لگے. حور کنواں پیاسے کے پاس آ گیا, جناب عباس آ رہے ہیں. بس بھائی آخری جملہ سن لیجیے. جناب عباس نے جناب حور کا بازو پکڑا, کا حور سامنے مولا حسین. جناب حور قدموں میں گرے اور ایک مرتبہ کہا اے حسین, مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی
تو اکیلا ہے، میرے ساتھ میری بہنیں ہیں، میری بہنوں کی بددعا نہ لے، خود تو اجڑ جائے گا۔ مولا اگر ایک مرتبہ مجھے اجازت دے میں آپ کی بہنوں سے معافی مانگ رہا ہوں، مولا میں نے آپ کی بہنوں کو بلایا تھا، میں آپ کی بہنوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ مولا نے آواز دی، عباس خود کو زینب کے خیمے کے باہر کھڑا کر دو۔ جناب خود گھوڑے پہ سوار ہوئے، زنا پہن کر کی خول پہن کر کے اندر تلوار لگائی تھی جنگ کے لیے، گھوڑے پہ سوار بلند آواز سے کہا، اے عصمت تطہیر کی پروردہ بیویوں، اے نبی کی نوازیوں، اے علی و زہرا کی بیٹیوں، میں آپ کا مجرم ہوں، میں نے آپ کے بھائی کا راستہ روکا تھا، میری بس اتنی درخواست ہے، روز قیامت اپنی ماں فاطمہ الزہرا سے میری شکایت نہ کیجیے گا کہ میں نے بھائی کا راستہ روکا تھا، مجھے بددعا نہ دیجیے گا، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ بس یہ جملہ کہنا تھا جناب خود کا۔ ایک مرتبہ بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی، بلند آواز سے بیویاں رونے لگی، جناب خود نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا، سر سے خول اتارا، خاک سر میں ڈالنے لگے، چہرے کو پیٹنے لگے اور بار بار کہتے تھے، تو نے دوسری مرتبہ ربی کی نوازیوں کو بول کے علی کی بیٹیاں دوبارہ ہو رہی، تو نے بتایا ہے۔ جناب خود بہت روئے۔ خیمے کے اندر سے ایک بیوی کی آواز آئی، مرحوم عادلہ شہادی لکھتے ہیں یہ جناب زینب کی آواز، بیوی نے بلند آواز سے کہا، روز قیامت میں اپنی ماں سے آپ کی شفاعت کروں گی اور کہوں گی اماں خود کو معاف کر دیں، خود نے حسین کا ساتھ دیا تھا۔ بس میں آخری جملے کی زحمت دے رہا ہوں، 2 منٹ زحمت دوں گا۔ ایک مرتبہ جناب خود نے اجازت دی، بیٹے نے، بھائی نے، غلام نے اجازت دی، جناب خود کے بیٹے نے کہا، بابا پہلے آپ جائیں گے، بعض روایات میں پہلے جناب خود گئے، بعد میں جناب خود نے کہا، بیٹا ایسا نہ ہو آپ مجھے مرنا دیکھیں اور مولا حسین کا ساتھ چھوڑ دیں، پہلے آپ چلے جائیں۔ جوان بیٹا تھا لیکن کھانا کھا کے آیا تھا، پانی پی کے آیا تھا، بہت مقابلہ کیا، جنگ کی، جیسے ہی عمر سعد نے دیکھا نا کہ بیٹا اچھا مقابلہ کر رہا، ایک مرتبہ آواز دی، سارے لشکر سے کہو حملہ کرے۔ ایک آدمی نے جناب خود کے بیٹے کے سر میں گرز مارا، گرز کا لگنا تھا، جناب خود کے بیٹے نے آواز دی، بابا میری مدد کو آئیے، بابا میں گھوڑے سے گر گیا۔ جناب خود نے جب بیٹے کی آواز سنی تیزی سے گھوڑے کو دوڑا، جیسے ہی بیٹے کے لاشے پہ پہنچے دیکھا مولا حسین